وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا اے اللہ کیا آپ بنائیں گے اس میں من یفسد، یعنی ایسے کو خلیفہ بنائیں گے، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس زمین میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تو تیری تعریفیں ثنائے خیر کے ساتھ ہم تیری تعریفیں بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ قال فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مخاطب کیا جس وقت انسان کی تخلیق کرنی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات کر کے تو یہ فرمایا کہ ان کو میں زمین میں بھجوانے والا ہوں اپنا نائب بنا کے۔ تو یہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یاد کروا رہے ہیں کہ اے محبوب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، تو جس وقت اللہ نے ان سے فرمایا نا زمین میں نائب بنانے والا ہوں اپنا، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تو ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، جو خون بہائے گا۔ اصل میں یہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ تھی جس کی وجہ سے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ کوئی ان کو انسانیت کا کوئی دکھ نہ تھا، ان کو کوئی انسانیت سے دشمنی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ کوئی ایسا کہہ رہے تھے، بلکہ وہ تو یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا فرمایا تھا، اور جنوں کو پھر پوری اللہ رب العزت نے ہر جگہ پہ زمین کو پہلے پیدا فرما کے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنوں کو یہاں پہ بھیجا، تو جن یہاں پر فساد کرنے لگے، خون بہانے لگے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ان کو وادیوں میں دھکیل دو، ان کو سمندروں میں جزیروں میں دھکیل دو، یہ وہاں پر چلے جائیں تاکہ یہ فساد نہ کریں، اور یہاں پر ہم اپنا نائب لے کر آئیں گے۔ تو ان کے فساد کو دیکھ کر، ان کے خون بہانے کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ وہ بھی آئیں گے تو ایسا ہی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان سے فرمایا کہ تم نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں۔ اچھا جس وقت فرشتوں نے یہ کہا نا کہ تو ایسے کو بھیجے گا اے اللہ، ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو لڑے گا، فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی فرشتوں کا ایک اخلاص تھا اپنا قلبی طور پر، وہ یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ ہم تیرے حکم کی عدولی نہیں کرتے، ہم تو ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بولتے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، نسبح کسی ذات پاک کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہم تیری ذات کی تسبیح اور خوبیاں بیان کرتے، ونقدس لک اور تیری صفات کو بھی سامنے رکھتے ہیں، یعنی ذات و صفات میں ہم جتنی بھی تیری خوبیاں بیان کر سکتے ہیں اے اللہ ہم وہ خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ تو جب ہم کرتے ہیں تو پھر ایسے کی کیا ضرورت ہے جو فتنہ فساد کرے گا، جو زمین میں فساد کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس وقت اپنا نائب بھیجوں گا، اس کو مقام و مرتبہ دوں گا، ان میں انبیاء بھی ہوں گے، ان میں رسل بھی ہوں گے، ان میں صالحین بھی ہوں گے، ان میں اولیاء اللہ بھی ہوں گے، اچھے اعمال کرنے والے بھی ہوں گے، ان میں وہ بھی ہوں گے جو عبادات کر کے ساری رات عبادات کر کے مقام و مرتبہ حاصل کر لیں گے۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ خون بہانے والے ہوں گے، بلکہ وہ میری عبادت کر کے ایک مقام و مرتبے تک پہنچنے والے ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ راز ہے جو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں نائب بنانے والا ہوں، تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ انسان پہلے جو انسان تھے صرف وہی خلیفہ تھے، ان کے بعد اور کوئی خلیفہ نہ تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ خلیفہ اعظم ہے، یعنی ہر وہ شخص۔ اور دوسرا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نائب سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخصیت نہیں ہے تو اس کی جگہ پر جو قائم مقرر کر دیا ہے وہ خلیفہ ہے، ایسا نہیں ہے یہاں پہ،
بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ ایسی شخصیت، ایسی ذات جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک ربط ہو، جو اللہ رب العزت سے پیغامات لے کر بندوں تک پہنچائے، وہ یہاں پر خلیفہ سے مراد یہ ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا نائب بناؤں گا جو ان لوگوں اور میرے درمیان ایک ربط ہوگا۔ تو جب یہ فرشتوں نے ساری بات چیت کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر مزید ان سے آگے گفتگو، ایک تو فرمایا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اور دوسرا پھر آگے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر وہ نام اللہ رب العزت نے فرشتوں پر پیش کیے، یعنی فرشتوں کے سامنے رکھے۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور دوسرا اب کیا تھا جو فرشتوں سے بات چیت چل رہی تھی، وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام میں وہ خوبی رکھی کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی جو ایک انسان میں میں نے صلاحیتیں رکھی، جو اس کو مقام و مرتبہ دیا، اور جو انسان کو مقام و مرتبہ دینا ہے اس حوالے سے تم نہیں جانتے، اس کی پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے سامنے یہ رکھی۔ آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اب یہ جو فرمایا نا الاسماء کلھا، سارے نام سکھا دیے، تو نام سے کیا مراد ہے؟ یہاں یہ بات یاد رکھیں، اسم جو ہوتا ہے نا، اسم لفظ، یہ اسماء اسم کی جمع ہے، ایک اس میں نازل ہوتا ہے اور ایک اس میں عالی ہوتا ہے۔ اس میں نازل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ذات ہے، اس کا نام اور اس کے اوپر جو نام بولا جاتا ہے اس کو اس میں نازل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سنن النسائی، اب یہ میرے سامنے، تو اس کا جو نام ہے وہ سنن النسائی ہے، یہ اس میں نازل ہے اس کا۔ اور اس میں عالی کیا ہوتا ہے کہ اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، اس کی حیت کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے۔ یہ مسلم ہے، یہ سنن نسائی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اس میں چیپٹرز ہیں، اس میں عقیدہ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں دینی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، اس کے اندر سیرت ہے، یہ سب کچھ اس کا ہے، یہ اس کا اس میں عالی ہے۔ اور جو اس کا نام ہے سنن نسائی، وہ اس کا اس میں نازل ہے۔ یہ جو فرمایا کہ سارے نام سکھا دیے ہیں، اس سے مراد یہ ہے ہر چیز کے جو نام تھے وہ بھی سکھائے، اور پھر جو اس کے اوصاف تھے، جو اس کے کمالات تھے، جو اس کی خوبیاں تھیں، جو اس کی وسعت تھی، وہ بھی سکھا دیا۔ مطلب یہ کہ سارا ہی تعارف کروا دیا، کوئی چیز بھی پیچھے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اس کا نام تھا سنن نسائی تو بس وہ نام بتا دیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس مراد یہ کہ ہر چیز، اس کی کیفیت و کمیت اور اس کی حیت کو بیان کر دیا، اور اس سے حاصل ہونے والے جو فوائد تھے یا اس سے ہونے والے جو نقصانات تھے، وہ سارا کچھ اسی اسم عالی میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ سب کچھ، گویا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم عطا فرمائے اور پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے اوپر۔ فقال انبئونی، فرمایا اس کی مجھے خبر دو، یہ نام جو میں تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں اس کی مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، سارے ناموں کی مجھے خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس میں جو تم کہہ رہے ہو، یعنی کہہ رہے ہو کہ یہ فساد پھیلائیں گے، یعنی ان کے بھیجنے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نام آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر تم اپنی اس بات کے سچے ہو تو پھر ان ناموں کی خبر دو۔ تو ظاہر ہے قالوا، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، تو پاک ہے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا، یعنی ہمارے پاس خود سے تو کچھ نہیں ہے اللہ، تو نے جو کچھ ہمیں سکھایا وہی پتہ ہے، اور اگر یہ تو نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس آ گیا ہے، ہمیں نہیں سکھایا تو ہمارے پاس۔ یہ اعتراف ہے، اعتراف عظمت الہی پہلے ہی تھا، لیکن انسانیت کی تخلیق کا اعتراف ہے کہ اللہ جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا، بے شک تو ہی جاننے والا، الحکیم حکمتوں والا ہے، یعنی تجھے علم ہے ان ساری چیزوں کا، اور انسان کو بھیجنے میں حکمتیں کیا ہیں، اے اللہ تو ہی ان کو بہتر جانتا ہے، ہمیں اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ ایک اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، اے اللہ تو جو جانتا ہے وہی بہتر ہے، ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ قال،
پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم، ان کو خبر دیجئے، بتائیے باسمائہم، ان کے سارے ناموں کی، وہ جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ بتائیں اور ان کو ان کے نام بتا دیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان کے ناموں کی خبر دی، قال، ساتھ ہی فرمایا، یعنی کیسی بات چیت چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے اس طرح کے مکالمہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری دنیا کے سامنے عظمت انسانی رکھنے کے لیے اور فرشتوں کو وہ بات باقاعدہ طور پر اس طرح سمجھانے کے لیے جس طرح وہ انسان کو سمجھاتا ہے کہ تم نے کھیتی باڑی لگائی ہو، تم نے فلاں کیا ہو، تم اس طرح کر رہے ہو، تم اس راستے پر چل، تو اسی طرح فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا۔ فرمایا علم اقل لکم، کیا نہیں کہا میں نے تم کو، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں سب سے زیادہ، غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کے غیب کو۔ اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ یہ دیکھیں جو چیزیں ابھی تک وجود میں نہیں آئی تھیں، جو چیزیں ابھی تک سامنے نہیں تھیں، وہ باقی سب کے لیے تو غیب تھی، فرشتوں کے لیے بھی، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی غیب نہ تھا۔ فرمایا زمین و آسمان کے غیوب کو جانتا ہے، اور فرمایا وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں سب سے زیادہ ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو تم نے گفتگو کی ہمیں اس کا بھی علم، اور جو تمہارے سینوں میں تھا وہ بھی ہمیں سارا علم ہے کہ وہ کیا معاملہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو سارے نام سکھا دیے، اور جب فرشتوں سے پوچھا تو ان کو ان ناموں کا پتہ نہ چلا، اور جو آدم علیہ السلام تھے ان کو وہ سارے نام آتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عظمت انسانی کو بیان فرمایا ہے، اور اس کی انسان کی بعثت اور انسان کو بھیجنا اس دنیا میں، اور بھیج کر پھر اس کا مقام و مرتبہ کس ذریعے سے ہوگا، اللہ کے تعلق کے ساتھ اس کا مقام و مرتبہ ہوگا، اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو اس کا مقام و مرتبہ نہیں ہوگا اشارتاً۔ یہ ساری باتیں بھی اسی انہی آیات بینات میں آ جاتی ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو، اسجدوا، تم سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کیوں؟ لا یعصون ما امرہم اللہ، جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دے وہ وہی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، مگر ابلیس نے نہیں۔ ابھی ابلیس چونکہ فرشتہ نہیں تھا اس لیے اس نے حکم عدولی کر لی، یہ آگ سے بنا ہوا تھا، یہ جن تھا، اس میں وہ فرشتوں والی جو ایک خصوصیت تھی کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ اس میں نہیں تھی، تو اس نے نافرمانی کی، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اس کی اشارتاً یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اس کو سزائیں ملی ہے یا یہ جو کفار میں ہو گیا ہے، یہ صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا کیا، ایک تو حکم الہی کی عدولی کی، سجدہ کرنا جو تھا وہ حکم الہی کی وجہ سے تھا، تو سجدہ جو وجہ تھی وہ تو ایک عمل تھا، لیکن اس کے پیچھے حکم الہی تھا، اس نے حکم الہی نہ مانا، اور پھر صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے حکم الہی نہ مانا، بلکہ کیا کیا، ابا، انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ یہ دیکھیں ایک سجدہ نہیں کر رہا، انکار کر رہا ہے، اور دوسرا تکبر کر رہا ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر تو پسند نہیں ہے کسی کا، کوئی انکار کرے، اللہ نے پیدا کیا اس کو اور انکار کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے کیا آدم، اور یہ یقیناً یہ انسان کی عظمت تھی، انسان کی رفعت تھی، انسان کا مقام و مرتبہ تھا جو فرشتوں کے سامنے رکھا، اور شیطان نے انکار کیا۔ اس کے ذہن میں کیا تھا؟ کیوں شیطان نے انکار کیا؟ کیوں وہ متکبرہ ہوا؟ اس لیے کہ اس نے یہ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، فرمایا اس نے کہا، شیطان نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنے ہیں، تو میں بہتر ہوں، تو جب میں بہتر ہوں تو میں سجدہ کیوں کروں؟ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا یہاں بہتر نہیں دیکھا جاتا، یہاں اطاعت دیکھی جاتی ہے کہ کون اطاعت کر رہا ہے، اور وہ بھی جو کہہ رہا تھا میں بہتر، وہ تو اپنی زبان سے کہہ رہا تھا نا، وہ تو اپنی زبان سے صرف کہہ رہا تھا، لیکن جو بہتر تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا۔ تو فرمایا اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ شیطان کا نام تھا عزازیل،
اور عزازیل سریانی زبان کا لفظ ہے، اور بہت سے نے کہا ہے کہ عربی میں اس کو حارث کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس نے بھی اطاعت کی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ مقبول ہوا، اور جس نے اطاعت نہ کی وہ مردود ہوا۔ آج بھی اگر ایک انسان اشارتاً، اگر ایک انسان آج بھی عمل کرتا ہے اور اس میں سستی کرتا ہے، پھر شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ لیکن جو اکڑتا ہے، جو چیلنج کرتا ہے دین الہی کو، یاد رکھیں اللہ رب العزت سختی سے ایسے لوگوں کو اس کی سزا دیں گے، اور ان کے اس انکار کی وجہ سے ان کو اس دنیا اور آخرت میں سزا دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ۔ اچھا، یہ جو ہم نے بیان کیے ہیں پیچھے اس حوالے سے، جو 5 آیات بینات ہیں، اس حوالے سے اس کا ترجمہ پہلے کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا اتجعل، کیا آپ نائب بنائیں گے، فیہا، اس زمین میں یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، ہم تو تیری ثناء خیر بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام، کلہا، ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ فرشتوں کے سامنے رکھا۔ فقال، فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان ناموں کی خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے سکھا دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا، تو حکمت والا ہے۔ قال یا آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ان کے ناموں کی خبر دیجئے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب ان کو ان کے ناموں کی خبر دی، قال، فرمایا الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، میں نے نہیں کہا تم کو کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں زمین و آسمانوں کے غیب کو، وعالم، اور میں جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدو، تم سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدو، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔